بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلی دو ویڈیوز کے اندر میں نے لاہور کے اندر گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائن میں ایک سیاسی جماعت کی ذیلی تنظیم اسلامی جمعیت طلباء کی غنڈہ گردی جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، جس کا شکار اس کالج کے اندر آنے والے ایک وزٹنگ استاد تھے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس جماعت نے اپنے جو لواحقین ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں، وہ اساتذہ کے اندر بھی ہیں اور کچھ باہر بھی ہیں، ان کے ذریعے سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ یہ ایک لڑائی تھی۔ یہ بالکل غلط کہانی، غلط سٹوری بنائی گئی ہے۔ اس کالج کے بالکل متصل اس کالج کا ہاسٹل ہے، وہاں سے یہ غنڈہ عناصر جب ایک کوچ جو ہے وہ اپنی کوچنگ میں مصروف تھا اور طلباء کو ٹریننگ دے رہا تھا، اس کو آ کر اس سے روکا اور اپنا پروگرام شروع کرنے پر زور دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے جو ہمدرد تھے یا جو اپنے غنڈے ہاسٹل کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کو بلایا گیا اور انہوں نے ڈنڈوں اور ہاکیوں جو بھی ان کے ہاتھ میں لگا ان کے ذریعے اس وزٹنگ استاد پر تشدد کیا، جس کی آپ تصویر یہ دیکھ بھی رہے ہیں اور پہلے بھی میں نے دکھائی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ حملہ نہیں ہے، یہ لڑائی ہے۔ پہلی کہانی تو انہوں نے یہ گڑھی، پھر اپنے ہی ایک ساتھی کو زخمی کیا اور اس کا الزام جو ہے وہ اس وزٹنگ فیکلٹی کے ممبر جو کوچ تھے ان پر دیا، اور پولیس کی ملی بھگت سے اس وزٹنگ فیکلٹی کے ممبر کے جو بیٹے تھے ان کو گرفتار کیا، تاکہ اس پر یہ صلح کا اور اپنی مرضی کا بیان لینے کے لیے پریشر ڈالا جائے۔ پھر یہ بھی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان لوگوں کا یا ان لڑکوں کا ان کی جماعت یعنی اسلامی جمعیت طلباء سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ مختلف حربے ہیں ان کے، کہ یہ کہا گیا کہ ان کا جمعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر جمعیت سے ان کا تعلق نہیں تھا تو پھر یہ جو زخمی ہوا ہے ان کا کارکن، ان کا رفیق، وہ وہاں پر کیسے زخمی ہو گیا، وہاں پر کیسے آ گیا؟ اور یہ ساری کہانی گھڑ کر یہ صرف عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور پولیس کی اشیرباد اور ملی بگس جو لوکل پولیس ہے وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ حکومت اور پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہے انہیں چاہیے کہ ان غنڈہ عناصر کے خلاف بھرپور کارروائی کریں اور ہاسٹل ان سے خالی کرایا جائے۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اس ہاسٹل کے اندر میری اطلاع کے مطابق رپورٹڈلی 200 کے قریب لوگ رہائش پذیر ہیں، جن میں سے شاید 40 یا 50 کے قریب اس کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ باقی جو کمرے ہیں انہوں نے مختلف لوگوں کو کرائے پہ دیے ہوئے ہیں اور ان کا کرایہ یہ خود وصول کر رہے ہیں۔ اس طرح یہ ایک آمدن اپنی جنریٹ کرتے ہیں، جو کہ بعد میں دہشت گردی میں وہ رقم استعمال ہوتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کالجز کے اندر ہر ضلعی سطح پر کم از کم BS کے تمام پروگرامز ہو رہے ہیں، اور کالجز کے اندر اچھی فیکلٹی بھی موجود ہے۔ اس لیے طلباء کو لاہور آنے کے لیے BS پروگرام کے لیے ضرورت نہیں ہے، اور وہ نہیں آتے۔ صرف چند ایک جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ یا تو اس جماعت کے پلانٹڈ ہوتے ہیں، یہ ان کو لائے ہوتے ہیں، یا کسی اپنی اور مجبوری کی وجہ سے وہ لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان ہاسٹل کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہاسٹل ان غنڈہ عناصر سے خالی کرائے جائیں۔ لاہور کے اندر جن کالجز کے اندر ہاسٹلز ہیں وہاں پر ان کے غنڈہ عناصر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کالج انتظامیہ ان کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ انہوں نے پیرلل ایڈمنسٹریشن قائم کی ہوئی ہے۔ پرنسپل اگر کوئی کسی نظام کے اندر اصلاح کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنس کے اندر ہاسٹل اور کالج کے درمیان ایک سابقہ پرنسپل نے
دیوار کھڑی کی کہ کیونکہ یہ گنڈا عناصر جو ہیں کالج کے اندر جب کالج بند ہوتا تھا یا رات کے وقت آ کر بہت سی چیزیں چرا کر لے جاتے تھے، وہاں سے فرنیچر لے گئے یا کوئی اور چیز ہاتھ لگی وہ لے گئے۔ یہ جرائم پیشہ عناصر جو ان ہاسٹلوں کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ کالج کا نقصان کرتے تھے، انہوں نے ایک 4 دیواری کھڑی کی۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ دیوار ختم کر دی گئی تاکہ ان کی جو بدماشی اور غنڈہ گردی ہے وہ اسی طرح قائم رہے۔ یہ صورتحال جو ہے حکومت اس کو کنٹرول کرے اور ان کی سرپرست جماعت جو ہے وہ ملک کے اندر ایک اخوان المسلمین کی طرز پہ ایک نیٹ ورک تیار کر رہی ہے جو آنے والے وقت کے اندر حکومت اور عوام کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہوگا۔ اس نیٹ ورک کو روکنے کی ضرورت ہے، ان کی سرگرمیوں کو روکنے کی ضرورت ہے، اور ان کے جو بزنس ہبز ہیں حکومت کو چاہیے کہ وہاں پر اپنی مانیٹرنگ جو ہے وہ اس کو سخت کرے اور بہتر کرے۔ یہ چند ایک ایسی باتیں ہیں کہ جن کے متعلق آج میں نے اس ویڈیو کے اندر گفتگو کی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا، اب بھی دیکھیں کہ یہ کالج کے جو اساتذے ہیں، کالج کا اگر وزٹ کریں وہاں پر آپ کو ان کے جھنڈے، ان کے بینرز اور ان کے نعرے اور ان کی فلیکسیں اور ان پر لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ کالج کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کالج گورنمنٹ کا نہیں، یہ تو کسی مذہبی اور دہشت گرد جماعت کا ادارہ ہے۔ اس لیے یہ جو عناصر ہیں یہاں پڑھنے والے طلباء کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کے احتجاج جلسے جلوس میں وہ شریک ہوں اور ان کے ساتھ وہ احتجاج کریں۔ اگر کوئی طالب علم ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہوتا یا احتجاج میں شامل نہیں ہوتا تو اس کو اغوا کر کے انہوں نے ایسے کالج کے اور ہاسٹل کے اندر ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر لے جاتے ہیں اور طالب علموں پر تشدد کرتے ہیں، اور ایسا بھیانک تشدد کرتے ہیں کہ الاما الحفیظ خوف آتا ہے اور اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا، اور پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی بھی گڑھیں گے کہ اس نے یہ کیا ہے۔ بھی جو بھی کیا ہے تم کون ہوتے ہو ان پر تشدد کرنے والے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والدین پھر اپنے بچے کو کالج کے اندر واپس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ اب یہ کوچ ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ تشدد کیا گیا اور غنڈہ گردی کی گئی۔ اب ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان کی مرضی کا بیان دے اور جس کو صلح کا رنگ دے رہے ہیں، کیونکہ اس وزٹنگ فیکلٹی کا جو ممبر ہے اس نے بیچارے نے اپنی سروسز دینی ہیں کالج کو، جس کے بدلے میں انہیں کچھ معاوضہ ملتا ہے، تو یہ بیچارہ مجبور ہے، ورنہ اسے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تم اس کالج کے اندر کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں جمعیت سے صلح کرنی پڑے گی، بلکہ معافی مانگنی پڑے گی۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو پھول پیش کر رہے ہیں، اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ یہ سب ان کے طریقۂ واردات ہیں جو ان اداروں کے اندر یہ استعمال کرتے ہیں، اور اپنی دہشت گردی اور غنڈہ گردی کو قائم رکھنے کے لیے یہ اس قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ حکومت وقت کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو روکا نہ گیا تو آنے والے وقت میں ان کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے۔ اللہ حافظ۔